حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید عن عبید اللہ بن ابی بکر بن انس عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. کیا روایت کرتے ہیں؟ قال ان اللہ وکل فی الرحم ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے رحم میں، یعنی رحم مادر میں، ملکن ایک فرشتہ. فیقول، تو وہ کہتا ہے، یا رب نطفۃ، اے میرے رب یہ نطفہ ہے، یعنی ابھی نطفہ ہے. یا رب علقۃ، پھر جب وہ علقہ بن جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اے میرے رب علقہ بن گیا. پھر یا رب مضغۃ، اے میرے رب مضغہ ہے، یعنی گوشت کا ٹکڑا بن گیا. فاذا اراد ان یخلقها، پھر جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو پیدا کرے، یعنی انسان کی شکل میں اور ابارٹ نہ ہو وہ، قال یا ربی اذکر ام انثی، تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مرد ہے یا عورت. یا ربی شقی ام سعید، اے میرے رب بدبخت ہے یا خوشبخت. فما الرزق، تو اس کا رزق کیا ہے؟ فما الاجل، تو اس کی عمر کیا ہے؟ فیکتب کذالک فی بطن امہ، تو لکھ لیا جاتا ہے اسی طرح اس کے ماں کے پیٹ میں ہی، یعنی اس کی تقدیر کو. حدیث اسی طرح ہے جو پیچھے گزر چکی. حدثنا قیس بن حفص حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن ابی عمران الجونی عن انس یرفعه ان اللہ تعالی یقول لأہون اہل النار عذابا لو ان لك ما في الارض من شيء كنت تفتدي به. قال نعم. قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. قیس بن حفص روایت کرتے ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں، ابو محمد البصری ہیں، ابو محمد کنیت البصری نسبت، اور یہ بھی ثقہ ہیں. اجلی کہتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑی احادیث بیان کی ہیں. 227 ہجری میں فوت ہوئے یا اس کے لگ بھگ. حدیث کی روایت حضرت انس نے کی. یرفعہ کا مطلب ہے کہ وہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بلند کرتے ہیں، یعنی آپ سے روایت کرتے ہیں. تو مرفوع وہ حدیث ہوتی ہے کہ جو صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہیں. ان اللہ تعالی یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لأہون اہل النار، ان اللہ تعالی یقول لأہون اہل النار عذابا، بے شک اللہ تعالیٰ فرمائے گا اہون اہل النار، یعنی آگ والوں میں سے سب سے کم درجے کے آگ والے سے، عذاباً عذاب میں، یعنی جس کو آگ میں جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا. لو ان لک ما فی الارض من شیء، اگر ہو تمہارے لیے زمین میں سے کوئی چیز، یعنی دنیا بھر کا مال مراد ہے. کنت تفتدی بھی، کیا تم اس کے ساتھ فدیہ دینا چاہو گے؟ قال نعم، تو وہ کہتا ہے ہاں بالکل، میں تو ساری زمین بھر سونا بھی ہو تو ہر چیز دے دوں جہنم سے بچنے کے لیے. قال، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فقد سألتک، پس تحقیق میں نے تجھ سے سوال کیا تھا، ما هو اہون من هذا، جو اس سے بھی کمتر درجے کی چیز تھی، وانت فی صلب آدم، اور تو آدم کی پشت میں تھا، اللہ تشرک بی، کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. فابیت، تو تم نے انکار کیا، الا الشرک، مگر شرک کا، مگر تو نے بھی وہی کام کیا جس سے تجھے روکا گیا تھا. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو شرک سے روکنے کے لیے آدم علیہ السلام کی پیٹ میں ہی، یا پیٹ سے جب نکال کر ان کی ذریت سے عہد دیا تھا، اس وقت ہی یہ عہد دیا تھا کہ وہ شرک نہیں کریں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم سب سے جو چیز مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہم صرف خالصتاً اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور عہد الست کا ذکر آپ سب کو معلوم ہے، قرآن مجید میں بھی آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود تمام اولاد سے میدان نعمان یعنی عرفات میں یہ عہد لیا تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صلب یعنی پیٹ سے ساری اولاد نکالی جو اس نے پیدا کرنی تھی، جو ان کے سامنے چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں پھیلا دی گئی. پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب انسانوں سے کلام کیا اور فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ان سب نے کہا جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. لیکن پھر کیا ہوا؟ انسان دنیا میں آ کے بھول گئے. ہر نبی نے آ کر کیا دعوت دی تھی؟ ہر نبی نے، جتنے بھی رسول آئے دنیا میں، جتنے بھی انبیاء آئے، ان کی طرف یہی وحی کی گئی اور انہوں نے یہی تعلیم دی کہ لوگوں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے.
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو یہی کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی شرک کرنے سے بچو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ دنیا سے شرک کا خاتمہ کریں. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کن چیزوں کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو یکتا ہے، وہ ذات کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے، اور وہ ذات جب تم کسی بیابان زمین میں راستہ بھول جاتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تمہیں واپس بھیج دیتا ہے، گھر پہنچا دیتا ہے، اور جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور تم اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تمہاری قحط سالی دور کر دیتا. قحط سالی کیا ہوتی؟ بارشوں کا نہ ہونا، اور خشک سالی جس کو کہتے ہیں نا، کچھ نہ اگنا، زمین کا کچھ نہ اگانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی دعوت جو دی تھی اس میں یہی تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور مسلسل توحید ہی کی تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے. اور امت مسلمہ کے فرائض میں سے بھی یہی ہے. حضرت معاذ بن جبل کو جب آپ نے یمن کی طرف بھیجا تھا، جو کہ نصارہ تھے، کیا تعلیم دے کر بھیجا تھا کہ کیا کرنا؟ سب سے پہلے کس چیز کی طرف بلانا؟ لا الہ الا اللہ کی طرف. جب وہ مان جائیں تو پھر نماز کی بات کرنا. تو دین کی اصل دعوت کیا ہے؟ پھر لوگوں کو ایک اللہ سے جوڑنا، ایک اللہ کی طرف بلانا، اس کی عبادت کی دعوت دینا. اچھا، اب یہاں پر اس حدیث کا باب سے کیا تعلق؟ صلب آدم سے جس کو نکالا، یعنی انسانوں کی تخلیق اور پھر ان کا مقصد، اور انبیاء کی دعوت، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اگلی حدیث، حدثنا عمرو بن حفص بن غیاث حدثنا ابی حدثنا الاعمش قال حدثني عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل. ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا، پیچھے گزر چکا ہے ان کا ذکر، اور وہ کہتے ہیں، آگے روایت آتی ہے حضرت عبداللہ سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقتل نفس ظلما، نہیں قتل کیا جاتا کوئی بھی انسان ظلم کے ساتھ، الا مگر کانا ہے، علی ابن آدم، آدم کے بیٹے پر. کون سے بیٹے پر؟ قابیل پر. الاولی پہلے، کفل من دمها، اس کے خون کا ایک حصہ، یعنی خون کے وبال کا حصہ. لأنه اول من سن القتل، کیونکہ اس نے سب سے پہلے ناحق قتل کی بنیاد رکھی تھی یا سنت جاری کی تھی، طریقہ جاری کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. کسی نے پوچھا، بتائیے اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو اور مجھے قتل کرنے لگے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، تو آدم کے بیٹے حابیل کی طرح ہو جانا، یعنی قابیل کی طرح نہیں ہونا، قتل میں حصہ نہیں لینا. جان سے مارنا کبیرہ گناہ ہے اور انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور جو انسان بھی ایسا کرتا ہے وہ دراصل پوری انسانیت کو ایک طرح سے قتل کر دیتا ہے، اور اس کے حصے کا وبال سب سے پہلے قتل کرنے والے پر بھی پڑتا ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی برے کام کا آغاز کر دینا اور کسی بھی برائی کو دعوت دینا اور اس کا ٹرینڈ سیٹ کرنا یا اس کی سنت جاری کرنا جو ہے وہ انسان کے لیے باعث وبال ہے. نہ صرف یہ کہ اپنے گناہ کا وبال پڑے گا، بلکہ جتنے لوگ اس ٹرینڈ کو فالو کریں گے ان سب کے گناہ کا حصہ بھی شروع کرنے والے کے حصے میں آئے گا. اس حدیث کا کیا تعلق؟ ابن آدم جی، آدم کے بیٹے کا ذکر ہے کتاب الانبیاء میں، آدم کی اولاد کا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.